السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم. حبیبان گرامی، ابھی اظہر بھائی نے بہت اچھی باتیں کہی. 4-5 منٹ آپ لوگ غور سے سن لیجیے. یہ وقت اب وہ آ گیا ہے کہ جہاں صبر کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہم نے بہت صبر کیا ہے. ساری دنیا کے اندر لوگ ہمارے صبر کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کا مطلب اب صبر سے کام نہیں چلنے والا ہے، نہ باتوں سے کام چلے گا. اب عملی اقدام کیجیے. اگر عملی اقدام نہیں کریں گے تو تباہی اور بربادی ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مسلمانوں نہ غم کرو نہ فکر کرو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے اور پکے مومن ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سچے اور پکے مومن نہیں ہیں اکثر، جس کی وجہ سے آج ساری دنیا کے اندر آپ رویہ کرنا تو چھوڑیے، ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کو برباد کیا جا رہا ہے. رویہ کے اندر تو مسلمانوں کو آگے میں ڈالا جا رہا ہے، مسلمانوں کی گردنوں کو کاٹا جا رہا ہے، ہماری ماں بہنوں کی عزتوں کو پراموش کیا جا رہا ہے. ہم سب پر برداشت کریں گے اور انشاءاللہ آگے بھی ایسے کیجیے کہ یہاں سے انشاءاللہ تعالی کلمہ کے خلاف جنگ کا اعلان کریں گے اور انہیں چھوڑیں گے نہیں. ان فرشتوں کو، ان کتوں کو ایسا دفن کرو. تم دیکھتے ہو کہ افغانستان کے اندر جب اس نے مسلمانوں پر حملہ کیا تمہارے ایک دم وقت کے اس نے کوئی ایسا قوم نہیں تھا جو مسلمانوں کو مار نہ دیا ہو. لیکن آج جو آنے والی جنریشن ہے وہ چاہتے نہیں جو آپ نے کہا تھا، لیکن اسلام زندہ تھا اور زندہ ہے اور زندہ رہے گا. نہیں آیا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جب تک مسلمان صرف ایک مسلمان اللہ اللہ کہنے والا رہے گا دنیا باقی رہے گی. جس دن مسلمان اور اللہ کے نام لینے والا اس دنیا کے اندر نہیں رہے گا دنیا ختم ہو جائے گی. وہ نادان ہے، وہ بیوقوف ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے. ان خودشوں کی کیا اوقات. دنیا کا سپر پاور امریکہ جو الیکشن سے پہلے مسلمانوں کے خلاف کتنا بولتا تھا، آج الحمدللہ ہماری طاقت دیکھا. آج سعودی عرب میں جا کے چھٹیاں چل رہا ہے. ایسے لوگوں کو کرنے والے نہیں ہیں. انشاءاللہ اسی رمضان سے برما کے خلاف جہاد کا اعلان کرو. اعلان کرنا ہے جہاد کا. انشاءاللہ اس کتوں کو مارنا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمان ڈر گئے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمانوں کی طاقت نہیں ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اگر ایک ہو جائیں گے تو دنیا کی ایک زمین بجا دیں گے. دنیا کے اندر ہمارا ہی تباہ ہوگا. اس کا اب ڈر کے رہنے والا زمانہ گیا، ڈرنے والا نہیں چاہیے. اگر کوئی تمہارے گھر کے سامنے آئے تمہاری گاڑیاں تم کو کامیاب ہے تو انہیں سمجھاؤ. اگر نہ سمجھے انہیں سمجھاؤ کہ کس طریقے سے تمہیں اس کا جواب دینا چاہیے. صبر بھی نہیں، اب صبر والا زمانہ گیا. اب آپ لوگ بچت سے انشاءاللہ تعالیٰ نبی روحیہ اور برما کے ساتھ جو ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں انشاءاللہ متحد ہو کر پائیں گے. کہ روحیہ کے اندر ہمارے علاقے کے اتنے لوگ رہتے تھے، آج بھی روحیہ کے اندر آج بھی ہوتا ہے. آدم گھر کے نام جاگ ہی وہاں پہ اترے چل رہے ہیں. ہمارے باپ دادا تو وہی رہا کرتے تھے، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں. مجھے تو ایسا خدشہ ہو رہا ہے کہ کہیں ہندوستان کو مسلمان بنا دیا جائے. ایک صحابی کہہ رہی تھی کہ وہاں مسلمان نہیں آتنوادی مارے جا رہے ہیں. یہ بول تھے تم حکومت کر رہے ہو، تم جا کے وہاں ان کی چپلیں چاٹ کر رہے ہو. تم ایک لفظ بول لیا ہوتا کہ مسلمانوں کے خلاف تم کر رہے ہو، لیکن اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا. اب ہمیں اور آپ کو بولنا ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ نبی یہ ارادہ کریں گے اور یہ عزم کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ نبی جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ اس کی مدد کریں گے.